پہ باقیوں کا بھی تفتیش ہو تو باقیوں کا بھی پڑے گا کہ ان کے اوپر کیا کیسز ہیں. ان کے لیڈرز جن کے پیسے باہر پڑے ہیں, امریکی ان کو لے کے آئے ہیں ایک سازش کے تحت, اور اس کے بعد اگر یہ سمجھتے ہیں کہ میں ان مجرموں کو مان لوں گا, میں سمجھتا ہوں موت اس سے بہتر ہے, ان کی غلامی سے موت بہتر ہے. اس لیے میں جہاد ڈکلیئر کی ہوئی اور میں انشاءاللہ کل قافلے کے ساتھ نکلوں گا اسلام آباد کی طرف. میں اپنی ساری آج قوم کو کہنا چاہتا ہوں, یہ جو آپ کو ڈرانے کی انہوں نے کوشش کی ہے, یہ جو کل رات سے ڈرا رہے ہیں, خدا کے واسطے یہ خوف کی زنجیریں توڑ دیں. خوف انسان کو غلام بناتا ہے. یہاں 4000 انگریز تھے صرف ہندوستان میں, انہوں نے 40 کروڑ لوگوں کے اوپر حکومت کی ہے. خوف کے تحت لوگ ڈرے ہوئے تھے. خوف انسان کو غلام بناتا ہے. ہمارے سامنے افغانستان, جب بھی افغانستان کے اوپر کوئی باہر کی قوت آئی ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں, اور وہ ان کے اوپر کوئی نہیں حکومت کر سکا. سپر پاورز کو وہ شکست دے چکے ہیں, ہار نہیں مانتے وہ, کیونکہ انہوں نے خوف کے اوپر قابو پایا ہوا ہے. ہم 22 کروڑ لوگ کیا ان چوروں کے نیچے ہم ان کی حکومت تسلیم کریں گے اس لیے کہ ہمیں ڈر ہے ہمیں جیل میں نہ ڈال دیں؟ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مجھے تو اپنی جان کی فکر نہیں ہے, آپ کو جیلوں سے ڈر ہے. کتنے لوگوں کو جیلوں میں ڈالیں گے بتائیے, کتنے لوگ جیلوں میں چلے جائیں گے؟ کہ کیا اتنی پولیس ہے کہ اتنے زیادہ جو عوام کا سمندر ہے جو نکلے گا اور جو نکلنا چاہتا ہے, کیا ان کو ڈالیں گے جیلوں میں؟ نہیں ڈال سکتے. آپ نے کسی قسم کا خوف نہیں دیکھا. اگر انہوں نے ہمارے جو لیڈرز ہیں جو ہمارے تحریک انصاف کے, ان کو جیل میں ڈالتے, فکر نہیں. اب سب لیڈرز ہیں, اب سب نے نکلنا ہے. اسلام آباد اور پنڈی کے اندر اگر انہوں نے سارا بند کر دیا, اسلام آباد اور پنڈی کے لوگوں نے نکلنا ہے. کوئی اتنی پولیس نہیں ہے کہ وہ ساروں کو کچھ کر سکے گی. وہ صرف تب تک ہے کہ وہ تھوڑے سے لوگوں کو پکڑ کے آپ کو ڈرا دیں گے. پھر سے قرآن کی آیت ہے, جو لوگ ایمان لے آئیں میں ان کے خوف دور کر دیتا ہوں. ایمان والے لوگوں میں خوف نہیں ہوتا. زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے, عزت اس کے ہاتھ میں ہے. ہمیں کسی چیز کا خوف نہیں ہونا چاہیے, رسک اس کے ہاتھ میں ہے. میں پیغام اپنی پولیس اور بیوروکریسی کو اب دینا چاہتا ہوں. جو حرکتیں کی جا رہی ہیں, یہ جو اسلام آباد کا آئی جی یہ لے کے آئے ہیں, یہ ایک مجرم ہے. یہ سیف سٹی کے اندر, یہ کرپشن کے اندر اس کو نکالنے والے تھے. اس کو چوروں کو لے کے آئے ہیں اس لیے کہ مجرم ان کے سارے غلط کام کریں گے. جس طرح یہ جو اوپر مجرم بیٹھے, یہ امریکنوں کے ہر غلط کام کریں گے. اس لیے میں ساری بیوروکریسی کو کہہ رہا ہوں, ہم ایک ایک کو دیکھ رہے ہیں. میں پنجاب کی بیوروکریسی سے پوچھتا ہوں اور پولیس سے کہ کس آپ حمزہ کے پیغام آپ مان کیسے رہے ہیں اس کی کوئی بھی آرڈرز؟ یہ تو ہے ہی نہیں. اس کے تو کل فیصلہ ہونے لگا ہے. اس کی تو میجورٹی نہیں ہے. یہ لوٹوں کے سر پہ اوپر آیا تھا, وہ تو سارے ڈسکوالیفائی ہو گئے ہیں. اس کے پاس تو میجورٹی نہیں ہے, اس کی تو کیبنٹ ہی نہیں ہے. یہ کیسے آپ کو حکم دے رہا ہے؟ کس طرح آپ اس کے حکم مان کے یہ غیر قانونی چیز کر رہے ہیں؟ رات کو ایک ایک کے ہم نام یاد رکھیں گے. کوئی آپ کا سول سروس کا, بیوروکریسی کا, آپ کا قانون ہے کہ آپ غلط آرڈرز ماننے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو ان لافل آرڈرز آپ نے نہیں ماننے. کس بیسس پہ آپ نے یہ کیا؟ وارنٹ کے بغیر لوگوں کے گھروں میں گھس گئے. ایک ایک کا ہم نام نوٹ کر رہے ہیں. اور یہ جو اسلام آباد کا آئی جی ہے, اس کو تو خاص طور پہ, کیونکہ اس کو تو ویسی سزا ہونی چاہیے تھی, اور اسی لیے اس کو لے کے آئے ہیں, کیونکہ یہ جو چور ہیں یہ ہر ان کی بات مانیں گے. تو لہٰذا بیوروکریسی کو میرا پیغام ہے, ان لافل آرڈرز آپ مانیں گے, آپ کے اوپر ایکشن لیا جائے گا. یہ نہ سمجھیں کہ یہ عوام کو کوئی روک سکتا ہے. یہ جس طرح عوام نکلے گی آپ نہیں روک سکتے. اور میں قوم کو آخر میں اپنے نوجوانوں کو, کہ میں اپنے نوجوانوں کو اس لیے آخر میں یہ پیغام دیتا ہوں کہ یہ جو ملک کا مستقبل ہے یہ آپ کے ہاتھ میں ہے. یہ آپ اپنی جنگ لڑ رہے ہیں, میری جنگ نہیں, یہ ہم سب کی جنگ ہے. یہ اوپر رہ گئے, قوم کا کوئی مستقبل نہیں ہے. جو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ جو قوم طاقتور مجرموں کو نہیں پکڑ سکتی اور صرف چھوٹے مجرموں کو پکڑتی ہے,
وہ تباہ ہو جاتی ہے. تو دو راستے ہیں, ایک ہماری تباہی کا راستہ ہے اور ایک حقیقی آزادی کا راستہ ہے. حقیقی آزادی کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے سب شہریوں کو تیار ہونا چاہیے. میں انشاءاللہ کل نکلوں گا پختونخوا سے, اور یہ پاکستان کا تاریخ کا سب سے بڑا قافلہ لے کے نکلوں گا, اور کوئی بھی روکنا چاہے ہمیں تو وہ روک کے دکھا دے, کیونکہ کوئی نہیں اس کو روک سکتا. عوام کے سمندر کو کوئی نہیں روک سکتا, نہ اتنی پولیس ہے یہاں, نہ یہاں کوئی رینجرز ہیں روکنے کے لیے. اور نیوٹرلز کو پھر بھی, کہ نیوٹرلز آپ کے اوپر بھی ساری قوم دیکھ رہی ہے اور آپ کے اوپر بھی ججمنٹ پاس ہوگی. شروع ہو رہی ہے تو چینلز نے پابندیاں ایئر آئل نیوز کو بھی پنجاب بند کر دیا گیا ہے اور کیسز بھی بنائے جا رہے ہیں. ساتھ ہی دوسرا یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ موجودہ حکومت جس طریقے سے عدلیہ کے فیصلے ہیں یہ کسی قسم کی بھی آپ سیاسی سرگرمی کو نہیں روک سکتے. سوچ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نیوٹرل ہیں, تو یہ جس طریقے سے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت خود ہی جو ادارے ہیں ان کو متنازع بنانا چاہ رہی ہے اور فوج کو طرف کیا جا رہا ہے تاکہ وہ عوام کے سامنے کھڑے ہو جائیں, اور جس طریقے سے یہ چادر اٹھانے والی تقدس کو پامال جس طریقے سے کیا جا رہا ہے اور مشینری کا زور استعمال کیا جا رہا ہے بغیر کسی مائنڈ کے, بغیر کسی FIRs کے, تو یہ کس طریقے سے اشتعال پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ کو اس سے مزید افراتفری پیدا ہوگی. دیکھیں, میں پھر سے پہلے جو کہہ بیٹھا ہوں کہ جب آپ نے پاکستان کی جمہوریت کو, جو ہمارا حق ہے, ہم کوئی ایسی غیر قانونی چیز ہم نے نہیں کی. یا تو میں کہوں نا کہ میں جا کے اسلام آباد میں توڑ پھوڑ کروں گا, انتشار کروں گا. ہمارا تو شروع سے ہے کہ پرامن احتجاج ہمارا رائٹ ہے, اور وہ بھی رائٹ ان چوروں کے خلاف. تو یہ جو کر رہے ہیں, میں پوچھتا ہوں ان سے کہ ہمارے دور میں جب انہوں نے کہا جی بڑی میڈیا کے اوپر کچھ پابندیاں لگائی ہیں, سوائے فیک نیوز کے اوپر اور جو پروپیگنڈا تھا جو ہمارے خلاف غلط چیزیں کرتے تھے, اس کے علاوہ ہم نے تو کبھی میڈیا کو کچھ کہا ہی نہیں. یہ جو میڈیا کو کر رہے ہیں ان کا جو رائٹ ہے کور کرنے کا, اور خاص طور پہ ARY کے اوپر جو کریک ڈاؤن کر رہے ہیں, یہ صرف میڈیا کی آواز بند کرنے کے لیے کر رہے ہیں, اور جو باقی میڈیا جو ان کے ساتھ چل رہا ہے اس کو صرف اجازت دے رہے ہیں. اور یہ بالکل قانون کے خلاف ہے. میں نے جس طرح آپ کو کہا کہ پاکستان کی جو عدلیہ ہے اس کا بھی آج امتحان ہے, کیا وہ پاکستان کی جمہوریت کو ڈیفینڈ کرے گی یا نہیں کرے گی, کیا وہ اس کی حفاظت کرے گی یا نہیں کرے گی. اور جو یہ آپ نے بات بالکل ٹھیک کی, بدقسمتی سے جو یہ غلط کام کر رہے ہیں اور یہ جو فیشسٹ اور یہ جو ان ڈیموکریٹک کام کر رہے ہیں, بدقسمتی سے اس کا عوام, اس کو ہماری جو ادارہ ہے, ہماری جو فوج کا ادارہ ہے, اس کے اوپر بھی وہ عوام اس کا نزلہ گر رہا ہے, عوام کا غصہ اس طرف بھی جا رہا ہے, یہ اس کو بھی متنازع کر رہے ہیں. اصل میں دیکھیں, ایک وقت ہوتا ہے جس میں ایک موضوع ہوتا ہے, وہی لوگ اس کے اوپر آپ کی بات سننا چاہتے ہیں. الیکشنز جب شروع ہوتی ہیں تو لوگ آپ کی پرفارمنس سننا چاہتے ہیں کہ آپ جب پرفارمنس آپ تھے الیکشن میں تو آپ نے کیا کیا. اس وقت جو اتنی بڑی سازش ہوئی ہے ملک کے ساتھ, لوگ سننا چاہتے ہیں سازش کا, اور یہ اس پہ کون ملوث تھا, کیا ہوا, لوگ ڈیٹیل سننا چاہتے ہیں. تو اس لیے زیادہ بات اس چیز پہ ہوتی ہے. لیکن میں یہ کہہ بیٹھا ہوں, دیکھیں یہ پاکستان کی, مجھے بتائیں کتنی دفعہ اس ملک میں ایک بینکرپٹ اکانومی مل کے آپ تیسرے سال میں 5.6% گروتھ ریٹ کریں اور چوتھے سال میں 6% گروتھ ریٹ, اور آ رہی ہے کراس دا بورڈ
ملک ترقی کرنا شروع کرے. اور یہ اعداد و شمار اویلیبل ہیں سب کے پاس. یہ پاکستانی بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے پاس یہ ہے. یہ ہمیں بڑا کہا گیا جی معیشت تباہ کر دی, تو یہ جو چیزیں سامنے آئی ہیں وہ تو سارے حیران رہ گئے کہ اگر معیشت تباہ ہوئی تو 6% پہ تو نہیں وہ گرو کرتی. انڈسٹریل لارج اسکیل مینوفیکچرنگ جو اصل میں ملک میں دولت میں اضافہ کرتی ہے, اس کی گروتھ ریٹ دیکھیں 10.6%. اور پھر جو 60% آبادی ہماری دیہات میں رہتی ہے, کسانوں کے پاس تو کبھی اس طرح کا پیسہ نہیں آیا پہلے. کبھی بھی ہماری فصلوں کی اتنی بن پر کراپس نہیں ہوئی جو آج ہوئی ہیں. کے پی کے اندر پورا ایک انقلاب آ گیا زیتون کا, یہ ہمارے دور میں آیا ہے. اس سے جو پاکستان کو فائدہ ہوگا. تو یہ ساری چیزیں ہم زیادہ اس لیے بات نہیں کرتے کیونکہ اس وقت لوگ سننا کچھ اور, کیونکہ اس وقت لوگ پکڑ دکڑ ہو رہی ہے اور روکنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس لیے یہ زیادہ بات ہے. یہ علیحدہ ہم بات کریں گے انشاءاللہ جب الیکشن اناؤنس ہوگا. ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہماری پرفارمنس کیا ہے. دیکھیں, اب یہ حکومت ان سے سنبھالا جا نہیں رہا. سب کو پتا کہ سنبھالا نہیں جا رہا. بھاگے پھر رہے ہیں IMF کے پاس, میسج پہنچا رہے ہیں امریکنوں کو کہ خدا کے واسطے ہمیں پیسہ دے دو نہیں تو عمران خان واپس آ جائے گا. ان کے پاس تو اور کوئی اب تو یہ واضح ہو گیا نا کہ ان کا تجربہ صرف کرپشن میں تھا, اکانومی چلانے میں تو ان کا تجربہ نہیں تھا. کیونکہ 6% گروتھ ریٹ سے آپ کے سامنے اگلے یہ 2 مہینے کے اندر کدھر پہنچ گیا پاکستان. تو ان کا آنے کا مقصد ہی ایک تھا, شہباز شریف کو اور اس کے بیٹے کو سزا ہونے والی تھی FIA میں. پہلے یہ کھینچتے گئے اور یہ بھی سازش کے تحت ان کے کیس سنے نہیں گئے, نہیں تو سال پہلے اس کو سزا ہو جانی چاہیے تھی. 24 ارب روپے جس میں 16 ارب روپے ان کے نوکروں کے نام پہ آئے جیسے مقصود چپڑاسی, اس پہ کیا چیز ہے؟ یہ تو سیدھی سیدھی سزا تھی. ان کے کیس ہی نہیں لگتے تھے, بینچ ٹوٹ جاتا تھا, یہ ایک مہینے کی ڈیٹس مل جاتی تھی. اس کو بچایا گیا ہے. اور یہ آیا آتے ساتھ اس نے کیا کیا, FIA کے اندر سارے چینجز کر دیے. اور FIA میں چینجز کر کے اس کی سب سے مقصد یہ ہے کہ اپنے کیسز ختم کرے. بالکل زرداری نے یہ کیا تھا. جب اس کا $60 ملین سوئٹزرلینڈ میں پکڑا گیا, مشرف نے NRO دے دیا, اس نے وہاں بھیجا ایمبیسڈر شمس الحسن کو, اس نے سوئٹزرلینڈ میں جا کے وہ سارے ڈبے پورے کیسز کے اٹھا کے اور وہ ختم کر دیے. جس طرح ان کے LDA میں چوری پکڑی جاتی تھی تو سارے آگ لگ جاتی تھی وہاں. اب ان کی پہلی کوشش یہ ہے کہ ان کے کیسز ختم ہوں. FIA تو ملک کا تو ان کو نہ سنبھالا, پہلے انہوں نے سنبھالا تھا نہ اب سنبھالا جائے گا, کیونکہ 99 میں بھی بینکرپٹ ملک چھوڑ کے گئے تھے, 2018 میں بھی چھوڑ کے گئے. ان کی کوشش ہے نمبر 1 نیب ختم کریں, FIA میں اپنے کیسز ختم کریں اپنے لوگ پلان کر کے. اس کے بعد اوورسیز پاکستانی کی ووٹنگ روکیں. وہ لوگ جو کہ $31 ارب پاکستان بھیجتے ہیں, یہ چاہتے نہیں ہیں کہ ان کی ووٹ ہو, ان کی ختم کریں. EVM مشین سے انہوں نے جتنی جعلی ووٹس بنائی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں, وہ یہ EVM مشین پہ نہیں الیکشن ہونے دیں گے. اور اس کے بعد یہ جو اپنے لوگ پلیس کریں گے ہر جگہ کے اوپر, اپنے وہ لوگ جس طرح یہ اسلام آباد کا IG لے آئے ہیں جو کہ جس کو سزا ہونے والی تھی, اس طرح کے لوگوں کو لائیں گے تاکہ ان کے غلط کام کریں اور اپوزیشن کو وکٹمائز کریں. دیکھیں میں پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ میری تو دعوت پاکستانیوں کو ہے اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ کئی گروپس نے اناؤنس کیا کہ وہ ہمارے ساتھ نکلیں گے. لیکن میں اس وقت پاکستانیوں کو اپیل کر رہا ہوں, یہ مسئلہ تحریک انصاف کا نہیں ہے, یہ پاکستان کا مسئلہ ہے. یہ چور رہ جاتے ہیں,
یہ امریکہ کے غلام رہ جاتے ہیں، ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے. اس لیے ہر پاکستانی کو میں دعوت دے رہا ہوں. مجھے افسوس یہ ہے جنہوں نے جو گھروں میں جا کے خواتین کو تھوڑا ہراساں کیا ہے، کیونکہ ان کو یہ خوف تھا کہ کل بہت زیادہ تعداد میں خواتین بھی نکل رہی ہیں. وہ بھی جس طرح تحریک پاکستان میں انہوں نے شرکت کی تھی، وہ اس میں بھی پورا شرکت کر رہے ہیں. اس لیے ان کو ڈرانے کے لیے انہوں نے یہ سارا کچھ کیا. 75-year-old MPA female barrister. ہاں، ہمارے 75% سال کی جو ہماری MP تھیں، ان کو انہوں نے ریسٹ کر لیا ڈرانے کے لیے لوگوں کو. 17 مئی کو اسے ایگزامینیٹ کیا ہے شہباز شریف نے خود اپنا استحقاق استعمال کرتے ہوئے. یہ آئی جی کو آئی جی جو لگایا اسلام آباد کو 17 مئی کو اس کو شہباز شریف نے اپنا وہ ایگزونریٹ کیا اس آدمی کو جس کو سزا ہونے والی تھی، اس کو آئی جی لگایا انہوں نے. وہ انکوائریز میں یہ آلریڈی ثابت ہو چکا تھا. میری عرض سن لیں. دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ چھوٹی سی جگہ یہاں ساری ڈی ایس این جیز بلا کے، اور سیکیورٹی کنسرنز بھی ہمیں اس وقت، تو اس لیے ہم ایک کو بلاتے ہیں. اور اے آر وائی کو ہم اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ اس کو انہوں نے سنگل آؤٹ کیا ہوا ہے. اے آر وائی کی کوریج بند کی ہوئی ہے. یعنی آج میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کی کئی ایریاز کے اندر آپ کوریج روک دی ہے. تو اس لیے ہم کر رہے ہیں، ہم بتانے کے لیے کہ دیکھیں ہم اگر نہیں کھڑے ہوں گے ان لوگوں کے ساتھ کون کھڑا ہوگا. تو اس لیے صرف ہے. فیڈ ایک منٹ، فیڈ سب کو مل رہی ہے، اس کی سب کو فیڈ مل رہی ہے اس کی. جی لاسٹ یاسین ملک کا اسپیشلی جو رات کو واقع ہوا جس میں پولیس نے چھاپے مارے ہیں بغیر وارنٹ کے، تو رات کو ایک پولیس کانسٹیبل وہاں پر شہید ہوا. تو وہ جو حکومت ہے اس کے پاس اور کوئی نیریٹیوز نہیں بن رہا، تو صرف اس پولیس کی شہادت میں وہ سیاست بھی کر رہے ہیں کہ خان صاحب جس طریقے سے. میں عرض کروں، ایک ریٹائرڈ آرمی آفیسر تھے، ریٹائرڈ آرمی آفیسر، ان کے گھر میں جب دیوار چھلانگ مار کے کوئی رات کو آتا ہے تو ان کی پہلی تو کوشش ہوئی ہوگی نا کہ یہ کوئی ڈاکو یا کچھ آئے ہیں. اور وہ کیونکہ ریٹائرڈ آرمی آفیسر ہے، انہوں نے یعنی جو ویپن استعمال کرنا چاہتے ہیں انہوں نے استعمال کر لی. میرا پوائنٹ اس سے زیادہ ہے کہ ہمیں بڑا افسوس ہے کیونکہ پولیس بھی ہماری ہے، لیکن مجھے افسوس یہ ہے کہ کون سا ایسا کرائسس ہے کہ دیواریں پھیلانگ کے رات کو 3 بجے اٹیک کیا جائے گھروں کے اندر. میرے گھر کو میں سوچے میرے بیوی بچے ہوں، میرے گھر میں کوئی مجھے نظر آئے کہ دیوار آ کے کوئی لوگ آ رہے ہیں، میری پہلی کیا خوف ہوگا کہ میں اپنے بیوی بچوں کو بتانے کے لیے کوئی ڈیفینڈ کروں گا. سوال یہ پوچھنا چاہیے کہ کون سا اتنی بڑی ایمرجنسی اور کرائسس